आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। पुलिस ने बताया कि मरकज़ी तफ्तीशी ब्यूरो सीबीआई के एक नायब कौमी मशीर ने जुमेरात को अपनी जनूबी दिल्ली की रहायशगाह पर मुबीना तौर पर खुदकुशी कर ली है। खुदकुशी करने वाले अफसर की शनाख्त 48 साल जितेंद्र कुमार के तौर पर हुई है। वो सीबीआई में नायब कानूनी मशीर के तौर पर तैनात थे। एक सीनियर पुलिस एहलकार ने बताया कि उन्हें सुबह 6:45 बजे डेफिनेशन कॉलोनी पुलिस स्टेशन इलाके में एक शख्स की लटके हुए पाए जाने की मुतालिक कॉल मौसूल हुई, जिसके बाद क्राइम टीम फोरेंसिक मोबाइल टीम के साथ मौके पर पहुंच गई। कुमार को सीबीआई में नायब कानूनी मशीर के तौर पर तैनात किया गया था। उनका ताल्लुक हिमाचल प्रदेश के ज़िला मंडी से था। एहलकार ने बताया कि एक खुदकुशी नोट भी मिला है, जिसमें लिखा था कि उनकी मौत का जिम्मेदार कोई नहीं है। उनकी बीवी ज्योति मंडी और भाई राजेंद्र चंदी घर में रहते हैं। दिल्ली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीबीआई के सीनियर अफसरान के साथ भी मालूमात शेयर की। लाश मुर्दाखाने मुंतकिल कर दी गई। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मुतनाज़ बयानात की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी उर्फ वसीम रिजवी ने खुदकुशी की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट से मिलने वाले फटकार के बाद वो दोबारा जेल जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जितेंद्र त्यागी ने कहा कि काफ़ी गौर फिक्र के बाद सनातन धर्म में आए, लेकिन यहाँ भी उन्हें प्यार और मोहब्बत नहीं मिला, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में हैं। उन्होंने अफसोस के साथ कहा है कि 1400 साल के बाद मैंने घर वापसी की और सनातन धर्म को कबूल किया। मैं पहले ही सनातन धर्म से मुतासिर था, लेकिन मेरे साथ ऐसा रवैया इख्तियार किया गया जैसे कोई बहुत पुराना रिश्तेदार घर वापस आया हो। मुझे नहीं लगता कि हमें वो प्यार मिला जो हमें घर में मिलना चाहिए था। त्यागी ने कहा कि आज मैं बहुत खुलकर बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ और अब मेरी ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं है। उन्होंने कहा है कि मैं अपने दुश्मनों के हाथों मरने से पहले अपनी ज़िंदगी का खात्मा करना चाहता हूँ। मैं सनातन धर्म में हूँ और मरते धर्म तक सनातन धर्म में रहूँगा। देखिए उन्होंने और कुछ कहा है। जो कदम हमने उठाया है बहुत सोच समझ कर उठाया है। हाँ, अफसोस सिर्फ इस बात का है कि जब मैं जेल से छूट कर आया, अब तो फिर मैं जेल जा रहा हूँ, तो बहुत से लोगों ने मुझसे फ़ोन पर यह बात की कि सनातन धर्म में वापस जाकर आपको क्या मिला। सवाल था। मैं समझता हूँ जिस वक्त आतंकी गतिविधियों से, इस्लामिक जिहाद से और इस्लाम में बच्चों को दी जा रही कट्टरपंथी शिक्षा से, इस्लामिक क्रूरता से मैं परेशान था, तो 1400 साल पहले पता नहीं कितनी नस्लों के बाद हम अपने घर वापस हुए और घर वापसी करके हमने सनातन धर्म को कबूल किया, क्योंकि सनातन धर्म से हम पहले से ही प्रभावित थे। भगवान महादेव, भगवान श्री राम, देवी देवता, भगवान श्री कृष्ण और ख़ास करके हिंदू संस्कृति, जिस तरह से हिंदू समाज में लोगों के अच्छे विचार हैं, अच्छे रवैये हैं, तो उससे हम पहले से प्रभावित थे। तो हमने घर वापसी को सही समझा, आज भी सही समझता हूँ। लेकिन थोड़ा सा अफसोस ये हुआ कि मेरे साथ एक ऐसा रवैया अपनाया गया जैसे कि कोई बहुत पुराना कोई रिश्तेदार घर वापस आ जाए और उस परिवार में जितने लोग उस वक्त के सदस्य हैं, उनमें जो आपस में खुद का प्रेम है और जो प्रेम बाहर से आए हुए पुराने रिश्तेदार को दिया जाना चाहिए, पता नहीं क्यों
ہم کو نہیں لگتا کہ ہم کو وہ پیار اور محبت ملی۔ میں آج کھل کر اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ میری زندگی کا کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ میں بہت ڈپریشن میں بھی ہوں۔ ہو سکتا ہے دشمنوں سے مرنے سے بہتر میں یہ فیصلہ کروں کہ میں اپنے جیون کو خود سماپت کر لوں، لیکن میں سناتن میں ہوں اور مرتے دم تک سناتن میں ہی رہوں گا۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ مغربی دہلی کے تلک نگر میٹرو اسٹیشن پر جمعرات کی صبح ایک نوجوان نے میٹرو ٹریک پر پلیٹ فارم سے چھلانگ لگا کر اچانک خودکشی کر لی۔ میٹرو ڈی سی پی سے موصولہ اطلاعات کے مطابق ابھی تک متوفی کی شناخت نہیں ہو سکی ہے اور نہ ہی اس کے پاس سے ایسا کوئی نوٹ ملا ہے۔ اس کی شناخت کے لیے ایسے کوئی دستاویزات نہیں ملے۔ فی الحال میٹرو تھانہ متوفی کی شناخت میں مصروف ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج سے بھی کچھ معلومات اکٹھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میٹرو ڈی سی پی نے بتایا کہ واقعہ صبح 8 بجے کے قریب پیش آیا۔ یہ حادثہ دوارکا سیکٹر 21 سے نوئیڈا اور ویشالی جانے والے راستے پر پیش آیا، جس کی وجہ سے میٹرو کا آپریشن بھی تقریباً 1 گھنٹے تک متاثر رہا۔ بعد ازاں لاش کو ہٹانے کے بعد اس راستے پر ٹریفک معمول کے مطابق بحال ہو سکی۔ اس دوران میٹرو کا آپریشن بند ہونے سے لوگوں کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اور میٹرو نے بھی اس بارے میں آگاہ کیا۔ ماضی قریب میں دیکھا گیا ہے کہ میٹرو ٹرین کے آگے یا میٹرو اسٹیشن پر میٹرو اسٹیشن کے آگے یا میٹرو اسٹیشن پر میٹرو اسٹیشن سے چھلانگ لگا کر موت کے گھاٹ اترنے کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کئی میٹرو اسٹیشنوں کے کئی حصوں کو بھی گھیرے میں لے لیا گیا ہے۔ اس کے باوجود ایسے واقعات کو روکا نہیں جا رہا ہے۔ حالانکہ اس واقعے میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ میٹرو اسٹیشن پر تعینات میٹرو اہلکاروں اور سی آئی ایس ایف کے اہلکاروں نے اسے بچانے کی پوری کوشش کی، لیکن وہ اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ سال 2020 میں شمال مشرق دہلی میں ہوئے فرقہ وارانہ فسادات آج بھی لوگوں کے ذہن میں تازہ ہے۔ 23 فروری کا آغاز ہوا تھا اور مسلم علاقوں میں آتش زدگی اور گھروں میں لوٹ پاٹ اور قتل عام کے واقعات منظر عام پر آ رہے تھے۔ اس فساد میں 53 لوگوں کی موت ہوئی اور اس کے بعد گرفتاریوں کا دور شروع ہوا۔ فسادات کے بعد پولیس نے جب گرفتاریاں شروع کی تو اس میں بھی مسلمانوں کو ہی ملزم قرار دیا گیا۔ حالانکہ بعد میں پولیس نے اپنا دامن بچانے کے لیے فریقین کی تعداد کو برابر کرنے کی کوشش تو کی، لیکن اس کے باوجود اس فساد کا ذمہ دار ایک خاص طبقے کو ہی بنایا گیا۔ ان گرفتار شدہ لوگوں میں چاند باغ کے رہنے والے 25 سالہ نوجوان اطہر عالم خان بھی ہے۔ اطہر کو یو اے پی اے کے تحت گرفتار کیا گیا تھا، حالانکہ ابھی تک عدالت میں یہ ثابت نہیں ہوا ہے کہ وہ ان فسادات میں ملوث تھے یا نہیں، لیکن جیل کے اندر ان کے ساتھ ظلم و ستم اب بھی جاری ہے۔ اطہر عالم کی والدہ نور جہاں نے میڈیا کے نمائندے سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ اطہر کے ساتھ جیل کے اندر نامناسب برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ ان کے ساتھ نہ صرف مار پیٹ کی جاتی ہے بلکہ انہیں برہنہ کر کے گھنٹوں بھوکا پیاسا رکھا جاتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اطہر ان سے زیادہ بات نہیں کرتا، لیکن وہ اپنے ماموں کو سب کچھ بتاتا ہے۔ اطہر کے ماموں نجم الدین سے بھی نمائندے نے بات کی، جس میں انہوں نے بتایا کہ جب اطہر عدالت سے پیش ہو کر واپس آتا ہے تب اس کے ساتھ جیل میں مار پیٹ کی جاتی ہے، مذہب کی بنیاد پر اطہر کے ساتھ بدزبانی کی جاتی ہے، انہیں سب و شتم کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور تلاشی کے نام پر اطہر کو گھنٹوں برہنہ کیا جاتا ہے۔ اطہر کی والدہ نور جہاں کا کہنا تھا کہ اطہر کو گرفتار ہوئے تقریباً 2.5 سال مکمل ہو چکے ہیں، لیکن اب بھی اطہر پر جیل میں ظلم و ستم سے رہا ہے، حالانکہ عدالت میں ابھی تک کچھ بھی ثابت نہیں ہوا ہے۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع کے یوگر گنڈ علاقے میں جمعہ کی صبح مشتبہ عقیدت پسندوں کی فائرنگ سے ایک غیر مقامی شخص زخمی ہو گیا۔ اطلاعات کے مطابق عقیدت پسندوں نے یوگر گنڈ میں ایک غیر مقامی شخص کو گولی مار کر زخمی کر دیا۔ پولیس نے بتایا کہ عقیدت پسندوں نے پلوامہ کے یوگر گنڈ نیوا میں ایک غیر ملکی مزدور منیر الاسلام والد عبد الکریم ساکنہ مغربی بنگال پر فائرنگ کی۔ اسے ضلع اسپتال پلوامہ منتقل کیا گیا ہے۔
جہاں اس کی حالت مستحکم بتائی جا رہی ہے۔ حملے کے فوراً بعد حملہ وروں کو پکڑنے کے لیے پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ ملیشیا کی ایک عدالت نے جمعرات کو سابق وزیر اعظم نجیب رزاق کی اہلیہ روسما منصور کو اپنے شوہر کے دور میں رشوت لینے کا جرم ثابت ہونے پر 10 سال کی قید کی سزا سنائی ہے۔ نجیب کو پہلے ہی ملیشیا ڈیولپمنٹ برہاد فنڈ سے سرکاری فنڈز میں گبن کرنے کا مجرم قرار دیا جا چکا ہے اور انہیں گزشتہ ہفتے جیل بھیج دیا گیا تھا۔ انہیں 5 کرپشن کیسز میں سے ایک کیس میں 12 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس اسکینڈل پر عوامی احتجاج کی وجہ سے 2018 کے انتخابات میں نجیب کی پارٹی یونائیٹڈ ملائز نیشنل آرگنائزیشن کی شکست کے بعد سے نجیب اور روسما پر بدعنوانی کے الزامات ہیں۔ فی الحال کی خبروں میں اتنا ہی۔ ملک اور غیر ملک کی تمام بڑی خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی۔ آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔